السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سکتات الامام، امام کے سکتات، و اما سکوت الامام، جہاں تک امام کے سکوت کا تعلق ہے، سکتوں کا تعلق ہے، فإنہ یسکت عند رأس کل آیہ یسیرا للنفس، تو وہ ہر آیت کے سٹارٹ میں تھوڑا سا رکے گا اور اپنی سانسیں بحال کرنے کے لیے، للنفس، یہ سانس کے لیے، ومن ذلک بعد قولی، اور اس کے بعد آمین کہنے کے بعد، یسیرا لاخذ النفس، اور اسی طرح سانس لینے کے لیے آمین کے بعد تھوڑا سا، وسکتہ بعد آمین لا تصح، اور وہ کہتے ہیں کہ آمین کے بعد سکتہ یہ صحیح نہیں ہے، یعنی لمبا، وثابت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حدیث ابی ہریرہ فی صحیح مسلم انہ کان یسکت بعد تکبیرۃ الاحرام حنیہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ تکبیرۃ الاحرام کے بعد تھوڑا سا سکتہ کرتے، ثم یقرأ الفاتحہ بعد دعاء الاستفتاء والاستعاذ والبسملہ علی ما تقدم تفصیل، اور اس کے بعد وہ فاتحہ کی قرات کرتے دعا استفتاء، استعاذہ اور بسم اللہ کے بعد، اور اس کی تفصیل جو ہے اس سے پہلے گزر چکی ہے یعنی اس سکتے میں بھی پڑھتے، والوارد سکتتان، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سکتے وارد ہوں، ٹھیک ہے۔ تو الاولی، پہلا کیا ہے، السکتۃ بعد تکبیرۃ الاحرام لدعاء الاستفتاء والاستعاذہ والبسملہ سرًا، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سکتہ ہے تکبیرۃ الاحرام کے بعد، تکبیر تحریمہ کے بعد، وہ ہے دعا استفتاء، اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے لیے، ہلکے پڑھنے کے لیے، عند جمہور العلماء خلافا لمالک، امام مالک کے علاوہ جمہور علماء کہتے ہیں، فهو لا يرى دعاء الاستفتاء ولا استعاذہ ولا سکوتا لقراءۃ الامام، اور امام مالک جو ہے وہ کہتے تھے کہ استفتاء اور استعاذہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ڈائریکٹ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور فاتحہ سے شروع کرے گا، بلکہ بسم اللہ بھی نہیں، ولا سکوتا لقراءۃ الامام، اور وہ کہتے ہیں کہ امام کی قرات کے لیے کوئی سکوت نہیں ہے۔ وقال ابو حنیفہ بهذا السکتہ فقط، اور امام ابو حنیفہ نے صرف اس سکتے کا کہا کہ یہ والا سکتہ تو ہوگا، دوسرا نہیں ہوگا۔ والثانیہ، دوسرا سکتہ کہ بعد انتہائی من قرات سورہ وقبل تکبیرۃ الرکوع، یعنی سورت ختم کرنے کے بعد اور رکوع سے پہلے، یعنی فاتحہ کے بعد جو دوسری سورت پڑھتے ہیں اس کے خاتمے پر اور رکوع کی تکبیر کہنے سے پہلے دوسرا سکتہ ہوتا ہے، للاستراحہ والفصل بینہا وبین الرکوع، یعنی اس قرات اور رکوع کے درمیان فاصلہ کرنے کے لیے وہ رکا جاتا ہے، یعنی کہ اتنا لمبا رکیں کہ اس کے اندر پوری فاتحہ پڑھیں، جیسے ہمارے متاخرین زبیر علی صاحب اور ان لوگوں نے ایک نیا مذہب وجود میں ڈال دیا۔ وقت نص علیہما احمد بن حنبل، اور اس پر امام احمد بن حنبل نے نص کیا، وہ اما سکوت بعد قرات الفاتحہ فلم یثبت، اور فاتحہ کے بعد جو سکوت ہے وہ ثابت نہیں ہے جہاں تک اس کا تعلق ہے۔ وقت جاء فی حدیث رواہ ابو داؤد و ابن ماجہ عن الحسن، اور ابن ماجہ اور ابو داؤد نے حسن سے ایک روایت کی ہے، ان سمرہ حدث انه حفظ عن رسول سکتتن اذا کبر و سکتتن اذا فرغ من الفاتحہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ولا یصح بهذا اللفظ، تو یہ روایت ثابت نہیں ہے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد اور پھر دوسرا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد، تو وہ کہتے ہیں صحیح نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ بس صحیح بلفظ، صحیح جو الفاظ ہیں وہ یہ روایت کے سکتتن اذا کبر الامام حتی یقرأ، کہ سکتہ امام کا جب امام تکبیر کے یہاں تک کہ امام قرات کرنے لگے، سکتتن اذا فرغ من القراءۃ، اور جب قرات سے فارغ ہو جائے یعنی دوسری صورت کی بھی، رواہ احمد و ابو داؤد، اور اس کو امام احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا، وہکذا رواہ اکثر اصحاب حسن، اور اس طرح اکثر اصحاب حسن نے اس کو روایت کیا کہ یونس بن عبید و حمید و عائشہ و قتادہ، اور یہ بھی غالباً احادیث المعلّہ میں نا یہ بھی ڈسکس ہوئی ہے۔ اور آپ خود سوچیں نا، ابو داؤد جن کی کتاب سے آپ لا رہے ہیں وہ امام احمد کے اسٹوڈنٹ ہیں، تو ان کا فتویٰ تو امام احمد والا ہے، اور آپ انہی کی کتاب سے ان کے خلاف بات لا رہے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں دیکھنے کی۔ واختلف فیہ علی قتادہ، اور وہ کہتے ہیں کہ اسی کے اوپر اختلاف ہوا ہے قتادہ کا بھی، یعنی قتادہ پر یہ اختلاف ہوا ہے۔ فروى ابو داؤد عن مسدد عن یزید بن زرع عن سعید بن ابی عن قتادہ باللفظ الاولی، تو ابو داؤد نے مسدد عن یزید بن زرع عن ابی سعید، اور اس سے روایت کر کے جو ہے نا یہ قتادہ پہلے والے الفاظ نقل ہیں۔ وروى ابن خزیمہ الحاکم عن محمد بن بزی والبیہقی عن محمد بن کلاہما عن یزید بن سعید باللفظ الثانی، اور باقی لوگ ابن خزیمہ، حاکم اور کیا کہتے ہیں بیہقی نے دوسرے الفاظ یعنی جو ثابت ہیں وہ نقل کی یزید سے، یزید بن زرع سے۔ وروى مکی بن ابراہیم و عبد العلی بن سعید بن جمع الثلاث سکتات، اور ایک نے تو کیا کہتے ہیں 3 سکتات کی بات کی، وہذا يدل على ان المشکل فی الخبر، اور وہ اس بات پر، اور یہ اس بات پر دلالت کرتے کہ خبر میں پرابلم ہے، وہ سکتہ لطیفہ لاخذ النفس بعد الفاتحہ، اور اس سے مراد جو ہے وہ صرف سانس لینے کے لیے فاتحہ کے بس ذرا سا ٹھہرنا 1-2 سیکنڈ کا، ولہذا وجدت فی بعض روایت دون بعض، اور اسی لیے 3 سکتات آ گئے کچھ روایت میں، یا یہ اختلاف آ گیا۔ والاکثر علی ذکر السکتتین الاولی واللتی بعد السورہ، اور وہ کہتے ہیں کہ اکثر جو ہیں وہ اسی بات پر ہیں کہ 2 سکتے ہیں، ایک پہلا اور ایک اس کے بعد والا سورت کے بعد،
دوسری صورت قرات کرنے کو ذهب بعض الفقهاء، مجھے یاد پڑ رہا ہے میں نے اس کے اوپر نا شاید روایات بھی اکٹھی کری تھی اپنے جو میرے پاس کتابی نسخہ ہے، دیکھ لوں گا، اگر آپ لوگ کہیں گے تو میں پھر کمنٹس میں نا وہ احادیث نمبرز ڈال دوں گا. وهذا يدل على ان المشكل في القبر. وذهب بعض الفقهاء الى انه يشرع للامام السكوت لكي يتمكن الماموم من قراءة الفاتحہ. اور وہ کہتے ہیں کچھ فقہا یہ بھی کہتے ہیں کہ امام کے لیے شرع ہے کہ وہ سکوت کرے تاکہ ماموم اس کے پیچھے فاتحہ پڑھ لے. ولا اصل لهذا القول من السنہ، لیکن اس قول کی سنت سے کوئی اثر نہیں. ولم يستحب جماہیر العلماء، اور نہ جمہور علماء نے اس کا استحباب کیا کہ مالک و احمد و ابی حنیفہ، جیسے کہ امام مالک اور امام احمد اور ابو حنیفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.